أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. رمضان کے مبارک مہینے کا تعلق اور مناسبت قرآن سے ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب یہ دونوں چیزیں خاصیت کے ہیں تو اس میں ایک خاص عبادت کو مشروع کیا. ہماری دونوں عیدوں کا، اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، وہ دو عید بھی عبادت سے متعلق ہیں. رمضان میں روزہ رکھ کر اور عید الفطر میں قربانی دے کر. تو اب رمضان کا مہینہ اور قرآن کا ایک ربط ہے، دونوں کا کنیکشن گہرائیوں سے ہے، تو لہٰذا اب اس کی تزئین، اس کا جو شکریہ ادا کیا جائے گا وہ روزوں سے کیا جائے گا. اسی لیے اللہ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کیا، تو اس کی اہمیت اللہ نے یہاں بتایا. برکات والا مہینہ ہے، انوارات والا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مغفرت کے پروانے ملتے ہیں. یہاں تک رعایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ. جب تم میں سے کوئی آدمی افطار کرے تو وہ چاہیے کہ روزے کا افطار، روزے کو کھولنا ہو تو وہ کھجور سے کھولے، اس لیے کہ اللہ نے کھجور میں برکت رکھی ہے. یہاں تک کیونکہ برکت والا مہینہ ہے تو برکت کے کام کیے جائے، یہاں تک یہ بات بتائی گئی. اور سحری کو تاخیر تک کرو کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت کو رکھی ہے. تو یہ تمام چیزیں یہاں تک بیان کی جا چکی تھیں. اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، تورات بھی آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، انجیل بھی آسمانی کتاب، لیکن جو خصوصیات قرآن کو ہے وہ دیگر کتابوں کو نہیں ہے. قرآن روشن دلائلوں کو لیا ہے. کوئی آدمی اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے اور لانے کی نیت سے جو پڑھے گا اس کو صحیح راستہ مل جائے گا. تو لہٰذا اور یہ پورے لوگوں کے لیے ہیں. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنی زندگیوں کو قرآن کے موافق بنائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب تھا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کی زندگی تو قرآن ہے، اللہ کے نبی چلتا پھرتا قرآن ہے. آپ ان کی زندگی کو دیکھو وہ قرآن کے موافق ہے، ان کا چلنا قرآن ہے، ان کا اٹھنا قرآن ہے، ان کا بات کرنا قرآن ہے، ان کی عبادتیں قرآن ہیں. تو یہ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اگر ہم قرآن کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو پوری دنیا قرآن کو پریکٹیکلی دیکھے گی. اب پوری دنیا قرآن کو صرف تھیری میں دیکھ رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ قرآن ایسا ہے، دین ایسا ہے. Islam is the best religion of the world but its followers is very worst. ایک انگریز کا جملہ ہے. دنیا کا سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے، لیکن اس پر چلنے والے سب سے بدتر لوگ ہیں. کیوں؟ جب اسلام ایسا ہے، قرآن ایسا ہے تو مسلمان کیوں ایسا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. اسی لیے ایک بزرگ کا قول بھی ہے اسلام ایک بہترین خوبصورت باغیچہ ہے، کھیت ہے. اب کوئی بھی آدمی ہو گارڈن میں یا کوئی بھی آدمی ہو پارک میں، باغیچے میں جانا چاہتا نہیں چاہتا؟ ہر آدمی جانا چاہتا ہے. لیکن مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کی پریکٹیکلی زندگی اس باغیچے اور اس گارڈن کے درمیان آخر میں کانٹوں کے درختوں کے مانند ہے، جس سے کسی کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. ان کی زندگیاں کیا ہیں؟
کانٹے دار درختوں کی زندگیاں ہیں جو مسلمانوں کو دوسروں کو اندر آنے سے کیا کر رہے ہیں؟ روک رہے ہیں. جیسے ہم لوگ بارہا سنتے ہیں گاندھی جی بھی اسلام قبول کرنے تک آ گئے تھے، لیکن ان کو یہی مسئلے نے ان کو روک دیا کہ بھائی تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ مسلمان دیکھ رہے نہیں، لڑتے ہیں آپس میں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ اس پر الزام لگاتا ہے، یہ اس پر الزام لگاتا ہے. وہ 3 کروڑ خداؤں کو مان کر بھی آج تک ایک مندر والا دوسرے مندر کے خلاف جا کر کمپلینٹ دیا ہو، آپ کو ایسی مثالیں ملنا مشکل ہے. لیکن یہ خدا کو ماننے والے ایک مسجد والے دوسرے مسجد کو کمپلینٹ دیے ہیں، ایسی مثالیں ہزاروں ملیں گے. ایک خدا کو ماننے والے ایک مسجد والے دوسرے مسجد کے خلاف کمپلینٹ، 3 کروڑ خداؤں کو ماننے والے، اس کا خدا الگ اس کا خدا الگ، اس کا پالنہار الگ اس کا پالنہار الگ، لیکن ایک مندر والے دوسرے مندر والوں کو کمپلینٹ دینے کے واقعات ملتے ہیں؟ نہیں ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم لوگ نے اپنے اندر نہیں لایا، جس کی وجہ سے دوسرے کیا ہو رہے ہیں؟ دین سے دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، واضح نشانیوں کو یہ قرآن لیا ہوا ہے. تو یہاں تک بات ہو گئی تھی. اب اس کے بعد والا ربط، اس کے بعد والا ذکر ہے. آپ کو میں جیسے کہ بتایا تھا، ہمیشہ میں آپ کو ربط کنیکشن بتاتا ہوں. یہ آیت کے بعد یہ آیت، یہ رکوع کے بعد یہ رکوع کیوں لایا گیا، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن کو جب ہم ربط کو سمجھیں گے، ربوط جس کو کہتے ہیں، کہ اس آیت کے بعد اس آیت کو کیوں لایا گیا، اس رکوع کے بعد اس رکوع کو کیوں لایا گیا، یہ ٹاپک یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ قرآن سمجھنا آسان ہے. یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نسخ الغایات فی سبق الغایات فی نسخ الآیات. آیتوں کے ربوط کو اس میں بیان کیا گیا. کیا ہے؟ سبق الغایات فی نسخ الآیات. اس کے اندر پوری یہی چیزیں بیان کیا گیا. اب یہاں پر جیسے یہ تو پوری چیزیں بیان کرنے کے بعد وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان کو لایا تاکہ تم ان 30 دنوں کو بھی کیا کر سکو؟ پورا کر سکو. 29 ہو تو 29، 30 ہو تو 30. اس کے بعد اب دیکھیے رمضان کا مقصد تقوی اختیار کرنا. بندے کو تقوی مل گیا. تقوی ملنا ایک بڑی کامیابی ہے. شیطان مر گیا، نفس مر گیا، شہوت مر گئی، جو یہ کیا کہتے ہیں، شہوت مر گئی، غصہ مر گیا، غضب مر گیا. اب جیسے دشمن مر گیا تو مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا؟ اللہ کی حمد بیان کرو، تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر. ایسے کئی ساری مثالیں ہم کو ملتے ہیں. جب ہماری کوئی فتح ملتی ہے تو نعرے تکبیر کہے جاتے ہیں، اللہ کے تکبیر سے صدائیں گونجتی ہیں. تو ایسے ہی اللہ نے کہا اب تمہارا نفس مر گیا ہے، تمہیں تقوی میں شیطان کے مقابلے میں کامیابی مل گئی حقیقی روزے دار کو. تو اب اللہ کی تکبیر بیان کرو. شوال کا روزہ، شوال کا چاند نظر آ گیا، اب تکبیریں بولنا شروع کر دو. جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، عیدگاہ جا رہے ہیں پڑھتے ہوئے جاؤ، عیدگاہ سے آ رہے ہیں پڑھتے ہوئے آؤ. وہی بتائے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی تکبیر کو بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس نے تم کو ہدایت دی کہ روزوں کو رکھو، اتنے فوائد کو لو. روزے رکھو اور اتنے بینیفٹ کو لو، اتنے پروفٹ کو لو. اللہ نے یہ تمام چیزیں تم کو دیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بن سکو. یہ تمام چیزوں کی ہدایت کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. اس لیے ہم کو اس کا شکر گزار بننا ضروری ہے. تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیت لا رہے ہیں اس کا ربط سمجھیے. رمضان میں بندوں کا اللہ سے قرب زیادہ ہوتا ہے. بندے نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، صدقہ فطرہ دیتے ہیں، سب دیتے ہیں. تو اللہ کا جو قرب رمضان میں ہے، کیا وہ رمضان کے بعد نہیں رہے گا؟ ایک ڈاؤٹ ہے. اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، رمضان میں بھوکے رہ کر 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان، لیکن رمضان میں 4 5 بار کھا کر 5-10 چائے پی کر بھی نماز پڑھنا مشکل. تو کیوں؟ اس لیے کہ کیا رمضان میں اللہ نعوذ باللہ قریب نہیں ہے؟ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، بندہ جب اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، سختی کو برداشت کر لیتا ہے، تو حقیقی پروردگار کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے، میرا اللہ مجھے کب ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ ہمارے سے دور ہے کہ ہم زور سے پکاریں؟ کیا اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم آہستہ پکاریں؟ یہ سوال صحابہ میں پیدا ہوا. اب ہمارے دلوں میں بھی یہ پیدا ہونا کہ ہم نے روزہ رکھا، میرا اللہ مجھے نہیں مل رہا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہم نے پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے موافق بنایا. اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے، عباد، عبد نہیں لایا اللہ، یہاں پر عباد لے کر آئے ہیں، عبید نہیں لے کر آئے.
عباد کا لفظ لائے ہیں. جب میرے بندے عباد کہتے ہیں وہ بندہ جو اپنے پروردگار کی پوری فرما برداری کرے. تو دین کے موافق نہ چلنے والا بھی اگر سوال کرے گا تو اس کے لیے جواب نہیں ہے. دین پر چلے, اللہ کی فرما برداری پر آئے, نبی کی سنتوں پر عمل کرے. ایسے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے انی, میرے بارے میں, فإنی قریب, میں تو بالکل قریب ہوں, شہرک سے بھی قریب ہوں. قریب ہوں کا مطلب کیا؟ اللہ کے علم میں ہمیشہ ہم لوگ ہیں. لا یتمکن علیہ مکان, اللہ کے لیے کوئی مکان جگہ نہیں ہے. ولا یجری علیہ زمان, اس کے اوپر کوئی زمان بھی نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے. تو اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر ایک کا علم رکھتے ہیں, ہمیشہ, ہر وقت, ہر آن, ہر ایک کی الگ الگ سنتے ہیں. میں اکیلا بول رہا ہوں, آپ لوگ سب سن رہے ہیں, تو بات کو سمجھنا آسان, بولنا آسان. آپ سب لوگ بولے اور میں سنوں تو میں کسی ایک کی بات کو سمجھ سکتا ہوں. یہ ہے انسان. اللہ وہ ہے جو ایک ہی آن میں سب کی سنتے ہیں اور سب کو عطا کرتے ہیں. وہ یہاں بیان کیا جا رہا کہ دیکھو جب میرے بندے آپ سے پوچھے تو کہے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں. یہاں ایک بات ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں ہے. اس کی دعا کو جو مانگا ہے وہ دیتا ہوں نہیں کہا. بات کو اچھا سمجھیے. اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. جو مانگا ہے وہ دیتا ہوں بولے ہیں کیا؟ نہیں. قبول کرتا ہوں میں بات آ گئی. جب بھی جو بندہ دعا کرے گا, حدیث میں آیا, جب جو بندے کی ایک دعا بھی رد نہیں ہوتی, بندے کی ایک دعا بھی رد نہیں ہوتی, لیکن اللہ مانگنے والے کی کیفیت کو اور اس کے احوال کو دیکھ کر عطا کرتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آیا, بندہ جو مانگتا ہے اس کو وہی دے دیا جاتا ہے بسا اوقات. جو مانگتا ہے اس کے بدلے میں بلائیں دور کر دی جاتی ہے. اور تیسری چیز, جو مانگتا ہے اس کے بدلے میں آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. بندہ یہ تمنا کرتا ہے آخرت میں کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. یہ ہے دعا کے لیے. اللہ مصلحتوں کو دیکھتے ہیں کہ مصلحتوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو دینا مناسب ہے یا نہیں. بیٹا مانگتا ہے, سردی ہے, بچے کو سردی ہو گئی ہے, کھانسی ہو گئی ہے, کلفی والا جا رہا ہے, آئس کریم والا جا رہا ہے, وہ آئس کریم مانگ رہا ہے. کیا باپ دلا دے گا؟ ماں دلا دے گی؟ کیسے بھی کر کر اس کو منائے گی, اس کے ذہن کو دوسری طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گی. ماں باپ اس کو دوسری چیز دے کر بہلائیں گے, کیونکہ یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو کھانے کی ہے, اچھی ہے, لیکن اب تمہارے لیے مضر ہے, تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. ایسے ہی اللہ ایک بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, تو بندہ اللہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اس کو دے دیں گے تو یہ دین سے دور ہونے کے امکانات ہیں, مجھ سے دور ہونے کے امکانات ہیں, نبی سے دور ہونے کے امکانات ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں سفر کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کو مار دیے, نابالغ بچہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا, یہ چھوٹے سے بچے کو نکرا, بڑا گناہ کیے تم نے اس کو مار کر. تو کتابوں میں مفسر نے لکھا وہ بچہ بڑا بن کر دونوں ماں باپ پر ظلم کر کر بے دین بنانے والا تھا, اسی لیے اللہ نے اس کو بچپن میں ہی مارنے کا حکم دے دیا. وہ بیٹا, اس کے ماں باپ صالحین, وہ دونوں ماں باپ دیندار تھے, اچھے تھے, نرم دل کے تھے, اللہ کے فرمانبردار تھے, لیکن اس بچے کے مقدر میں کیا تھا؟ وہ دونوں کو کیا کرنا تھا؟ ماں باپ کو دین سے ہٹانے والا تھا, نافرمانی مبتلا کرنے والا تھا. تو ایک معصوم بچے کی جان لینے کا حکم اللہ نے دے دیا. ایسے ہی ایک بندہ غریب رہ کر دینداری میں رہ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری زندگی غریب رکھنے کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ غریب رہے اور میرے قریب رہے, غریب رہے میرے قریب رہے. امیر بن کر میرے سے دور جانا مجھے پسند نہیں ہے. تو اس لیے بسا اوقات اللہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے, میرا بندہ اسی میں اچھا ہے. اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا مالدار اڈانی, امبانی, اور وہ کیا ہے ٹویٹر کا مالک ایلان ماسک, یہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو اپنی اللہ نے جو حالت پر رکھی ہے اسی پر مطمئن ہونے والا بڑا مالدار ہے. کون مالدار ہے؟ جب میں دوسروں سے کمپیئر کروں گا تب مجھے معلوم ہوگا کہ میں غریب ہوں, ورنہ مجھے اللہ جس حالت پر رکھا ہے آدمی راضی ہو گیا تو وہ مالدار ہے. وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ کو غصہ کب آتا ہے معلوم؟ بہت ساری چیزوں پر غصہ آتا ہے. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کر رہا. اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اس بات سے.
جیسے ایک باپ کو بیٹا کہے کہ ابا جان آپ مجھے پیدا ہوئے جب سے کیا کرے، میری سنتےش نہیں تمہیں، باپ کو کیسا آئے گا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو اس بات سے بڑا غصہ آتا ہے کہ اللہ میری سنتےش نہیں. یہ جملہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. اور ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دو آنسوں کے قطروں کو گراتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے مجھے شرم آتی ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے ندامت کے ساتھ، چاہے وہ مغفرت کے لیے ہو کسی کے لیے ہو، اللہ کو شرم آتی ہے خالی ہاتھوں سے لوٹانا. اس لیے دعا کے مستحبات میں سے ہے کہ بندہ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر مل لے. کیوں؟ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں، ان 3 دعاؤں میں سے جو تو دے گا میں راضی ہوں، چاہے وہی دے دے، چاہے بلاؤں کو ٹال دے یا آخرت کے لیے رکھ دے، میں راضی ہوں. اور اس کے بعد اب یہاں فرماتے ہیں اللہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک شرط ہے، 2 شرطیں ہیں. کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری مانو. کس کی ماننا ہے؟ تم بھی میری مانو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے احکامات کی پابندی کرو، تب میں تمہاری پوری دعاؤں کو قبول کروں گا. لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر رہ سکو، صحیح راستے پر رہ سکو. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ کے فرمانبردار بھی بننا اور ایماندار بھی بننا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پر ایک ادب بتایا گیا. دیکھیے تکبیر پہلے بتائے نا، جیسے ہی رمضان ہوا، رمضان کے بعد تکبیر بیان کر رہا. تکبیر کے بعد کس کا بیان آیا؟ دعا کا بیان آیا. تو معلوم ہوا کبھی بھی دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. عربی دعائیں نہیں آتی تب بھی اللہ کی تعریف. اے اللہ تو ستاروں کو بنانے والا. ہم لوگ اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھیں گے، آدھا گھنٹہ سپیچ دے دیں گے، میرے کاروبار میں یہ نفع ہے، میرے کاروبار میں یہ ہے، میرے کاروبار میں یہ ہے، وہ ہے، وہ دنیا کے بارے میں پورے بولیں گے. اللہ وہ ہے جو پوری دنیا کو بنا ہے، اس کی تعریف کرنے کو مجھے نہیں آتا تو بے شرمی کی بات ہے. اللہ کے سامنے تعریف کرو. اے اللہ تو نے ستاروں کو بنایا، تو نے بغیر ستون کے آسمان کو بنایا، زمین سے اناج کو اگانے والا، سمندروں کو چلانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، بے جان کو جان سے جاندار نکالنے والا، جاندار سے بے جان کو کتنے چیزیں ہمارے سامنے، انہی سے تعریف کرو. جھوٹی تعریف کرنا ہم کو آتا ہے، حقیقی تعریف کرنا ہم کو نہیں آتا. ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا بڑا ذریعہ اللہ کی تعریف ہے. نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے. اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آسمان سے، چاند سے، سورج سے، سیاروں سے سب سے بڑے آپ ہیں. نماز کی ابتدا اللہ کی تعریف سے، سورہ فاتحہ کی ابتدا اللہ کی تعریف سے. اللہ کی تعریف 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 کرتے 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 مرنا ہے. تو وہ یہاں بتایا جا رہا کہ دیکھو کبھی بھی دعا کرو تو اللہ کی تعریف بیان کرو. کیسی تعریف کرنا اللہ کی، ایسی اللہ کے نبی نے ہم کو ایسی ایسی دعائیں سکھائے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو حیران ہو جاتے ہیں. اے اللہ میں اس نام سے تیرے لیے دعا مانگتا ہوں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں جو نام تیرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. کتنی بڑی دعا ہے. ہم تیرے اس نام سے دعا کر رہے ہیں جو نام تیرے علاوہ کسی فرشتے کو بھی نہیں معلوم، نبی کو بھی نہیں معلوم. یہ تعریف کوئی کر سکتا ہے دنیا میں؟ تو ایسی تعریف اللہ کی کرو دعاؤں سے پہلے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، سحری میں بھی افطار میں بھی، دونوں اوقات میں، دن بھر میں ہر نماز میں دعا کا اہتمام کرنا. اب رمضان کا اسپیشل ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اب یہاں سے رمضان کے کچھ مسائل ایسے ہیں. رمضان میں اس گزشتہ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی جیسے بتایا نا میں، بیت المقدس کے طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے. نبی کو الہامی طور پر حکم دیا گیا تھا، وہی غیر مطلوع، قرآن میں وہ آیتیں نہیں رہتے، حکم مل جاتا. ایسے ہی یہ حکم بھی غیر مطلوع سے ملا تھا کہ جب آدمی رمضان کا مہینے کا چاند دیکھ لیتا تھا، اب ہمارے لیے صبح صادق تک کے لیے کھانا پینا اور اپنی بیوی سے خواہش پورا کرنا جائز. جب کیا تھا، جیسے ہی رات کو آدمی سو گیا وہ اس کی سحری ہے. اب نیند سے اٹھا، آنکھ کھلی، بیدار ہوا، روزہ سٹارٹ. سمجھ میں آئی بات؟ روزہ کہاں سے شروع ہوگا؟ چاہے آدمی شام کو افطار کے بعد فوری سو گیا، اڑ گیا، اب ختم، روزہ سٹارٹ ہو گیا. اب نہ کھانا، نہ پینا، نہ کچھ خواہش کو پوری کرنا.
تو اب اس کے بعد سے رات بھر ایسے ہی رہنا، پھر دن بھر بھی ایسے رہنا. سونے کی اجازت ہے لیکن ان 3 چیزوں سے رکنا، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، خواہش بھی پوری نہیں کرنا. کب سے روزہ شروع؟ سو کر اٹھنے کے بعد سے. اب کیا ہوا، بعض صحابہ سے غلطیاں ہو گئی. بعض صحابہ سے کیا ہوگا؟ غلطی ہو گئی کہ رات کو بس اوقات وہ اپنے بیویوں سے اپنی خواہش کو پوری کر دی. اب ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر، اللہ کے نبی ہمارے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہمارے سے خطا ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ پیدا کر دی کہ اب ایسا نہیں ہے، اب تم لوگ صبح تک کیا کرو، اپنے کھانے میں پینے میں اب تمام چیزیں اختیار کر سکتے ہو. اللہ نے یہاں پر ایک کیا کہتے ہیں تعبیر لے کر آئے ہیں، ایک عبارت کو لے کر آئے ہیں کہ تم کھاؤ پیو، صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے جدا نہ ہو جائے. یہاں پر لفظ جو لایا گیا ہے خیط کہتے ہیں دھاگے کو، سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے تب تک کھاؤ. صحابہ دیکھیے کتنے دل کے صاف ہے، کتنے بھولے بھالے بھی ہوتے ہیں. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کیا کیے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو گھر گئے، کھانا کھا لیے، کھا کر سو گئے. اب سونے کے بعد ایک کالا دھاگا لیے، ایک سفید دھاگا لیے، وہ دونوں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. رات کو اٹھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ دونوں تو جدا ہو ہی نہیں ہے. تو اب کیسے میں ابھی سحری ختم، ابھی کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولے، اللہ کے نبی میں رات کو دونوں تاگوں کو ملا دیا اور صبح تک دیکھ رہا ہوں کہ الگ ہی نہیں ہو رہے. تو اللہ کے نبی اس جملے کو سن کر ہنس پڑے اور کہا کہ تمہاری عقل کہاں چلے گئی. اللہ نے مثال دے کر کہا ہے سفید دھاگے سے مراد صبح میں آپ دیکھ سکتے ہیں سفید اسٹارٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، رات آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہیں. تو صبح کو وائٹ دھاگے سے، رات کو کالے دھاگے سے اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ یہ دونوں جب جدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں صبح صادق، اس وقت تک کھانا. تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، جو ٹائم دیا جاتا ہے اس سے 5، 10، 15، 20 منٹ پہلے سحری کو ختم کر دینا. احتیاط اسی میں ہے. 5:15 کسی چارٹ میں ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس چارٹ کے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے سحری کو کیا کر رہا ہے؟ ختم کر دے. 15 تک نہیں، صبح صادق یعنی کہ صبح صادق تک کھانا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹائم بھی لوگ بنائے ہوئے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی لیے اسے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے خاص ملاقات کرنے کی. تو اپنے بیویوں سے خاص ملاقات آدمی راتوں میں کر سکتا ہے، رمضان کے مہینوں میں اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے. یہاں پر آگے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہاں اللہ نے ایک اچھی تعبیر استعمال کی ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو. مرد عورتوں کے لباس اور عورتیں مردوں کے لباس. لباس کہنے کی حکمتیں کیا ہیں اس کو سمجھنا ہے. لباس کپڑے کو کہتے ہیں، جیسے کپڑا بدن سے چپکا رہتا ہے، جدا ہے کیا، یہ لگ کر رہتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی بھی زندگی کے اعتبار سے لگے رہتے ہیں. وہ دونوں اتنے کلوز ہیں کہ کوئی اور وہ درجہ نہیں حاصل کر سکتا. میں شب برات میں ایک واقعہ بولنا بھول گیا تھا، وہ ابھی بول رہا ہوں. ایک پیرنٹس میٹنگ رکھی گئی تھی، ماں باپ کو بلایا گیا، اس میں سے باپ کو ایک طرف، ماؤں کو ایک طرف رکھا گیا. ماں کو اندر بلا کر سب ماؤں کو بلایا گیا، اس میں سے ایک عورت کو کھڑا کیا گیا. تمہارے کلوز ریلیشنز کے 48 نام بتاؤ. کتنے نام؟ 48. 40 پر 8 نام بتاؤ. تو سب کے نام لکھے گئے، 1 2 3 4 40 پر 8 نام لکھے گئے. اب اس عورت سے کہا گیا کہ اب آپ کو اس میں سے 4 نام نکالنا ہے جن کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لاسٹ درجے کے. تو 4 نام نکال دیے گئے. ایسے نکالتے 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 11 بار نکال دیے. کتنے نکل گئے؟ 48 میں سے 11 بار نکالے تو 44 چلے گئے، 40 پر 4 چلے گئے، 44 چلے گئے، بچے کتنے؟ 4 بچے. اب کہا گیا اب کون کون بچے ہیں؟ ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، نہیں ماں باپ ہے، اولاد ہے اور شوہر ہے. ماں باپ، اولاد، شوہر، یعنی بیٹا، ماں باپ، بیٹا اور شوہر، 4 لوگ ہیں. اب کہا کہ 2 کو نکالو. اب عورت کہی کہ یہ تو میرے لیے مشکل ہے، نہیں نکالنا ہے.
تو چلو ٹھیک ہے کہہ کر ماں باپ کو نکال دی. اب میرے لیے میرا بیٹا اور میرا شوہر میرے لیے ضروری ہے. اب بیوی کہتی ہے کہ دیکھو اب نکالنے کے لیے مجھے مت بولو, اب یہ دو میں سے نکالو بول کے مت بولو, اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی کو جدا کرنے کی. تو وہ ٹیچر جو تھا وہ کہا کہ نہیں, آپ کو یہ دونوں میں سے ایک کو نکالنا ہے. اگر آپ کو زندگی کے موڑ میں بیٹا ہونا یا شوہر ہونے کا موڑ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ کون آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے, اہمیت ہے, کس کو آپ زیادہ چنیں گے, اختیار کریں گے؟ اب وہ سوچی, اب روتے ہوئے آخر میں بیٹے کو جدا کی ہے. کس کو رکھی ہیں؟ شوہر کو رکھی ہیں. تو معلوم ہے جب اسے کہا کیوں, وجہ پوچھے تو کہا کہ شوہر میرے لیے رفیق حیات ہے, شریک حیات ہے, لائف پارٹنر ہیں. وہ تمام چیزیں میں اپنے شوہر سے شیئر کر سکتی ہوں جو میں میرے بیٹے کو بھی بیان نہیں کر سکتی. یہ ہے ازدواجی زندگی. تو یہ لباس اللہ نے بتایا کہ تم اتنے قریب ہو کہ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے. شوہر کا حق ہے کہ بیوی کے عیوب کو چھپائے, بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر کے عیوب کو چھپائے, تبھی جا کر زندگی خوشحال بنتی ہے. یہ اپنے ماں باپ کے گھر کو جا کر اس کو بیان یہ انہیں ایسا انہیں ایسا, یہ میرا شوہر ایسا 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 بیان کریں گے, ازدواج زندگی بگڑ جائے گی. اب لباس بتائے گا کیا کہ دیکھو اس کے جسم کے اندر یہاں کالا دھبا ہے, لباس بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. لباس عیبوں کو چھپاتا ہے. شوہر بھی دوسروں کے پاس جا کر بولتے میری بیوی ایسی ہیں ایسی ہیں ایسے, یہ ازدواج زندگی کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور لباس کا دوسرا کام ہے پہننے کے بعد خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. ایک ننگا آدمی کپڑے پہنے ہوئے آدمی کے برابر ہو سکتا کیا؟ دونوں جدا جدا. کپڑا پہنا ہوا آدمی خوبصورت نظر آئے گا, کپڑا نہ پہنا ہوا بدصورت نظر آئے گا, چاہے وہ کتنا بھی سمارٹ ہو بدصورت نظر آئے گا. تو کپڑا کیا کرتا ہے؟ خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے تیسری بات لباس کے اندر یہ رکھی گئی کہ یہ حفاظت کا ذریعہ ہے. کس کا ذریعہ ہے؟ حفاظت کا ذریعہ. کس چیز کا؟ اپنی غیر جائز شہوتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے اندر ایک سیکشول فیلنگ شروع ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کا ذریعہ اللہ نے بیوی کو رکھا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی خواہش کو پوری کرو لیکن دوسری طرف نہ جاؤ. ہمارا دین جو ہے کلیئر ہے 100%, روزے روشن کی طرح آیا ہے, بیان ہے, باہر ہے. یہ درس ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں صاف صاف بیان کرنا پڑتا ہے. یہ تقریر نہیں ہے, بیان نہیں ہے, درس ہے, قرآن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا اگر کسی آدمی کو باہر کوئی عورت بھلی معلوم ہو جائے, کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی, برا ارادہ پیدا ہو رہا ہے, داعیہ پیدا ہو رہا ہے, وہ مرد چاہیے کہ اپنے گھر کو آئے, اپنی بیوی سے خواہش کو پوری کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی کا جملہ غور سے سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان معها اس عورت کے پاس جو ہے تیری بیوی کے پاس بھی وہی ہے. وہاں نگاہ سے دیکھے گا تو بھی گناہ ہے, یہاں پوری خواہش پوری کرے گا تو بھی نیکی ہے. اللہ نے شہوت کے خاتمے کا جو ذریعہ بنایا ہے ایکول ہے. دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کے لیے بھی شہوت کا ختم ہونا وہی ذریعہ ہے جو بدصورت عورت کے ساتھ ذریعہ ہے. آدمی کی جو شہوت ابھرتی ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہو جائے. جوش ختم ہو گیا تو شہوت ختم. اور وہ ذریعہ اللہ نے سب کے لیے برابر رکھا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو گناہوں میں نہ پڑو. ان معها اس کے پاس جو ہے اسی کے پاس. یہ تصور ہمارے اندر آ گیا. اسی لیے ہمیشہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو یہ تصور کرے کہ میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہے. یہ زندگی بننے کا ذریعہ ہے. جب ہم اس تصور کو رکھیں گے گناہوں سے آدمی بچے گا, دوسروں کی طرف نگاہ نہیں ڈالے گا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے لباس یہ حفاظت کا ذریعہ ہے. کس کا ذریعہ ہے؟ حفاظت کا ذریعہ ہے. آگے فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ میں خیانت کرتے تھے. صحابہ سے غلطی ہو گئی راتوں میں, تو غلطی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے, تختانون, تختانون کہتے ہیں خیانت کرنے کو. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن ایک کتاب ہے, اس میں اختیان کا معنی لکھے ہیں حضرت ارادت الخیانت, خیانت کا ارادہ کرنا. خیانت کا ارادہ کا صحابہ کا ارادہ کرنا تھا. لا ارتکابها, ارتکاب نہیں کیے, ارتکاب کرنا مراد نہیں ہے. یہ صحابہ کی عظمت کا لحاظ ہے
اس لیے کہ صحابہ کی معافی کا اعلان اللہ قرآن میں کیا ہے، فتاب علیکم، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ گناہ کے بعد ندامت صحابہ میں ایسی تھی، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سرزد ہو گیا، بڑا گناہ ہو گیا، آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے لیے سزا دیجئے، میرے لیے جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے دے دیجئے۔ آئے، سزا لیے اور ان کو ختم کر دیا، سنسار کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، کچھ صحابہ سے نامناسب جملے زبان سے نکلے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یہ ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام مدینے کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، ایسی توبہ کی۔ یہ صحابہ تھے، اسی لیے کہا گیا شادی ہونے کے بعد اگر کوئی دوسری عورت سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تم کو تو خواہش پوری کرنے کے لیے نیکی دی گئی ہے، بیوی سے خواہش پوری کرو گے نیکی ملے گی، لیکن تم دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو حرام ہے، ناجائز ہے، سنسار کرو۔ فطری چیز یہی ہے، عورت کے لیے اپنی خواہش کو پوری، عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرنا فطری چیز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہو، دوسری عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، عورت کے پیچھے کے ساتھ یا پھر ہاتھ سے، نوجوانوں کا طبقہ آج بہت خراب ہو رہا ہے، اگر کوئی مرد، کوئی لڑکا یا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہاتھوں سے بھی اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو کل اس کا ہاتھ حاملہ ہونے کی حالت میں آئے گا۔ اس کے ہاتھ کیسے رہیں گے؟ کل حاملہ بن کر آئیں گے، جو خواہشات کو اپنے ہاتھوں سے پوری کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بتا، فطری چیز جو اللہ نے رکھی ہیں اسی چیز کو اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اختیار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، اچھا صحابہ کی عظمت کا لحاظ کتنا رکھے ہیں، دیکھو یہاں پر خیانت کا ارادہ ہے، خیانت کرنا نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، ان تمام کی وجوہات میں سے ایک وجہ صحابہ سے ٹکراؤ ہے۔ اہل حدیث کو ہم 72 فرقوں میں شامل کرتے ہیں۔ کس میں شامل کرتے ہیں؟ 72 فرقوں میں۔ گمراہ نہیں، باطل فرقہ ہے۔ یہ رفع دین کرنا، ٹانگے لمبے کرنا، چوڑے کرنا، اس سے ہمارا کوئی بحث نہیں ہے اہل حدیثوں سے۔ اہل حدیثوں سے ہماری جو بحث ہے، صحابہ کو جیسی عزت دینا ویسی عزت نہیں دیتے، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ مودودی صاحب جماعت اسلامی کے بانی، ان کی ایک کتاب ہے، صحابہ پر کھلے طور پر تنقید کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں اور اس کو شان سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ اسی لیے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باطل فرقہ کہتے ہیں۔ لیکن بریلویوں کو 72 فرقوں میں شامل نہیں کرتے، ان کو گمراہ بولتے ہیں۔ وہ ان کو گمراہ کیوں ہیں؟ جن کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہیں رکھتے، اولیاء کو خدا بنا دیتے ہیں، نبی کو خدا بنا دیتے ہیں، اللہ کو نیچے گرا دیتے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہیں۔ جیسے ایک آدمی مسلمان تو ہے، شراب پیتا ہے، گمراہ ہے، مسلمان تو ہے، سود کھاتا ہے، گمراہ ہے۔ تو بریلویوں کو، بدعتیوں کو ہم گمراہ مانتے ہیں اور اہل حدیثوں کو باطل مانتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ پر تنقید کرنا یہ کفر تک لے جانے والا ہے۔ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے، جب ان سے پوچھا گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا تو کہا امیر معاویہ کے گھوڑے کے دھول کے برابر بھی شیخ جیلانی نہیں ہے، میں کیا ان کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ تو اسی لیے صحابہ کی عظمت بہت ضروری ہے، یہ اہل حدیثوں کے اندر نہیں پایا جاتا، اس لیے ہم ان کو، رفع دین کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹانگیں چوڑی کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آمین زور سے بولنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ حقیقی ہے۔ آپ بھی اگر ان کو بولو کہ بھئی یہ ہاتھ 900 آدمی کی نماز ہوتی تو ہاتھ یہاں باندھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جس کے ہاتھ نہیں نماز نہیں ہوتی، کیا فرض ہے؟ کیا وہ جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، اسے نماز تو ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں صحابہ کی عظمت پر ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں اللہ کو معلوم تھا تو کہ تم اپنے آپ میں خیانت کرو گے، اللہ نے اعلان کیا فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا اور تم پر درگزر بھی کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم تمہاری بیویوں سے بے حجابی اختیار کر سکتے ہو، راتوں میں، رمضان کی راتوں میں بے حجابی اختیار کر سکتے ہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تمہارا بیویوں سے ملنا اولاد کی طلب میں ہونا چاہیے، صرف خواہش نہیں ہے،
صرف خواہش کو پوری کرنا نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی نے بتایا جو آدمی اپنی شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی حفاظت کرے گا تو دین پورا کلیئر ہے کہ دیکھو اس کی حفاظت کرو. یہ اب ہماری یہی ایک کمی ہے دنیا میں. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ گناہ کو جڑ سے ختم کرو. دنیا کیا کرتی ہے معلوم؟ گناہوں کے اسباب میں سہولت پیدا کرتی ہے. جب ایڈز آ گیا تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ زنا کے اڈوں کو بند کر دیا جائے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے ایک دوسرا سبب لے کر آئے, زنا کرو, اس کو استعمال کرو. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ بھئی دیکھو گناہ سے بچو, اگر تمہارے اندر زیادہ طاقت ہے تو 1 سے 2 3 4 نکاح کرو. اب یہ کیا کہتے ہیں 2 نکاح کرنے کو گناہ بنا رہے ہیں, ابھی 3 نکاح کرنا گناہ. ہم کہتے ہیں عورت کو عزت کی زندگی دو, اور تم کہتے ہو کہ عورت کو بازاری زندگی دو. کون سی زندگی بہتر ہے؟ کسی کی بیوی بن کر زندگی گزارنے میں عزت ہے, یا بازار کے لوگوں کے ساتھ سو کر اپنی خواہش کو پوری کرانے میں عزت ہے؟ اس کو کس میں عزت ہے؟ ارے بتاؤ بھائی, شوہر کی بیوی بننے میں عزت ہے, تو یہ چھوڑ کر ابھی کیا کہتے ہیں اس طریقے سے کرنے کو کہتے ہیں. تو اس لیے شریعت کے موافق بات سمجھیں گے پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. فتح علیکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام. اور اب تم رات میں اپنی بیویوں سے بے حجابی اختیار کر سکتے ہو, اور تمہارا آپس میں ملنا اولاد کی طلب میں ہونا چاہیے, صرف خواہش نہیں. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو, حتی یتبینا, یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا فجر سے رات کی تاریکی سے, صبح صادق تک کے لیے یہ مطلب. اور پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک. کب تک پورا کرنا ہے؟ رات تک پورا کرنا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. اب دوسرا حکم بیان کیا جا رہا, اعتکاف. رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا جائز, لیکن اعتکاف کی حالت میں 24 گھنٹے بلکہ 10 دن کے اعتکاف میں بیوی سے خواہش کی بات کرنا بھی ناجائز. دواعی وتی کہتے ہیں اس کو, یعنی کہ ایسی سپیچ, ایسی بات, ایسا کلام جس سے آدمی کے اندر شہوت ابھرتی ہو, اپنی بیوی سے بات بھی جائز نہیں. اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نوجوان اگر بیٹھے ہیں تو اپنے بیویوں سے یہ بے حجابی کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے, اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے, گناہ ہوتا ہے. تو اب 24 گھنٹوں سے بھی روکا جا رہا. رمضان کی روزوں کی حالت میں رات میں جائز, اعتکاف میں 24 گھنٹے 10 دن بھی ناجائز. وہ بتاتے ہیں مساجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو پابندی کے ساتھ اذان نماز, اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز. جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی, 2 وقت کی ہوتی, 3 وقت کی نہیں ہوتی, 4 وقت کی ہوتی, 1 وقت کی نہیں ہوتی, وہاں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے. چاہے جمعہ ہو یا نہ ہو, جمعہ نہیں ہوتی ہو تو بھی آپ لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں, لیکن 5 وقت کی نماز ہونا ضروری ہے. ایسے میں اعتکاف مردوں کا صحیح ہوگا, ورنہ اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. اس کے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں جب تم اعتکاف کی حالت میں رہو تو تم اپنی بیویوں سے بے حجابی نہیں کر سکتے. جیسے مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہے, آدمی بیت الخلاء گھر کو جا سکتا ہے, گھر کھانے کا انتظام نہیں ہے, معتکف کھانے کے لیے گھر کو جا سکتا ہے, انتظام نہ ہو تو ضرورت ہے, طبعی ضرورت ہے, شرعی ضرورت ہے, جا سکتا ہے. اب جا کر وہاں بیوی سے ایسی باتیں کیا یا یہ چیز کر آ گیا, اعتکاف باطل ہو جائے. وہ مطلب ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود, اللہ کے باؤنڈری ہیں, اس کے آگے نہ جاؤ. فلا تقربوها, اسے پار نہ کو کرو بولے اللہ, سمجھ رہے بات؟ ولا تقربوها, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کے جو حدود ہے, باؤنڈری ہے, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب نہ جائیں گے تو پار کرنا دور کی بات, پار نہ کو کرو بولے تو قریب چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا پورا مقصد, دین کا پورا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے. تو تقوی کو یہاں پورے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر ایک آیت خاص طور پر, رکوع ختم ہو رہا ہے, تم لوگوں کے مال کو باطل سے نہ کھاؤ. ربط بتایا نا میں, ایک آیت دوسرے آیت سے بہت ربط رہتا ہے, کنیکشن رہتا ہے. یہاں روزے کے بیان کے بعد فوراً کیا آ رہا؟ لوگوں کے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ. کیسا نہ کھاؤ؟ روزوں سے, اور اس سے کیا ربط ہے, کنیکشن ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ربط کو سمجھنا ضروری ہے.
اب تک روزوں کا بیان تھا. روزہ کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں سے بچنا. کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال. میں کمایا ہوا کھانا، میں کمایا ہوا، میرے کمائے ہوئے پیسوں سے میں بریانی بنایا ہوں، گوشت لے کر آیا ہوں، میٹھے چیزیں لے کر آیا ہوں، لیکن پھر بھی روزے کی حالت میں کیا ہے؟ حرام. میری بیوی ہے، اپنی بیوی ہے، جس کی بھی بیوی ہو، وہ اپنی خواہش کو پوری کرنا جائز ہے نہیں ہے، لیکن روزے میں ناجائز. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 30 دن میں کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں سے روک رہے ہیں تاکہ زندگی بھر حقیقی حرام سے بچ سکو. زندگی بھر، سمجھ رہے ہیں؟ روزوں میں کچھ ٹائم کے لیے، ایک مہینے کے لیے 12 13 14 15 گھنٹوں کے لیے حلال سے روکا جا رہا، اور رمضان سال بھر تم کو حرام سے بچنا ہے، وہ یہاں بیان کیا جا رہا. اسی لیے ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار میں اور سحری میں کھانے سے پہلے کھانے کو بھی دیکھے کہ میں کس کھانے سے سحری کر رہا ہوں، میں کس کھجور سے افطار کر رہا ہوں. یہ سوچیں. جو بھی آ گیا ہڑپ، جو بھی آ گیا کھا لیے. اتنا صبح سے شام تک بھوکے رہ کر حرام کی غذا سے اگر ہم افطار کریں گے تو روزے کہاں سے قبول ہوں گے؟ اس لیے سحری میں اور افطار میں اپنے نوالے کا، اپنے حلال ہونے کا، کھانے پینے کا بہت احتیاط کرنا چاہیے اگر ہمارے روزے قبول ہونا ہو تو. اب یہاں صرف یہ ایک ربط بتایا ہوں، اس آیت میں بہت ہی تفصیل ہے، اس کو انشاءاللہ رمضان کے بعد تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.